السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 18، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَلَيْسَ اور نہیں ہے، التوبۃ توبہ، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السیئات برا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جس وقت حضر حاضر ہو جائے، احدہم ان میں سے ایک کے پاس، احدہ ایک، ہم ان، احدہم ان میں سے ایک کے پاس، الموت موت، قال تو وہ کہے، انی ان بے شک، یا میں، تبت میں نے توبہ کر لی، الآن ابھی، ولا اور نہیں، الذین وہ لوگ، یموتون جو مر جاتے ہیں، وہ اس حالت میں کہ ہم وہ لوگ، کفارن کفر رکھنے والے ہوں، کفر کرنے والے ہوں، اولئک یہی لوگ ہے، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب، علیماً درد والا۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی چند اور شرطیں ذکر کی ہے۔ آیت کا مضمون یہ ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ یہاں سے توبہ کی ایک شرط کی طرف اشارہ ہوا کہ جس وقت توبہ کر رہا ہو اس وقت اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اور گناہ کرتے کرتے وہ توبہ کر رہا ہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہونے والی۔ توبہ کرتے وقت اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اگلی شرط بتائی کہ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے اس شخص کی کہ جس کے پاس موت آ جائے، وہ موت اپنی نظروں سے دیکھیں، موت کی علامات دیکھ لیں، اس وقت وہ کہے کہ میں نے ابھی توبہ کر لی، تو ایسے آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی موت کے غرغرہ سے پہلے پہلے، عالم آخرت کی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، جب یہ چیزیں نظر آنے لگ جائیں تو پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور فرعون، اور اسی طرح فرعون کے ساتھ جو سمندر کے اندر غرق ہوئے، فرعون وہاں اس وقت ایمان لے آیا تھا لیکن اس وقت اس نے عالم آخرت کی چیزوں کو اپنی نگاہ سے دیکھ لیا، موت کو اپنی نگاہ سے دیکھ لیا، تو اس وقت ان کی توبہ وہ قبول نہیں تھی۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول ہونے والی نہیں ہے جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں، یعنی کفر کی حالت میں موت آ گئی، زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد لاکھ دفعہ وہ توبہ کر لے قبر میں یا آخرت میں تو ان کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلے گئے، جن کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ان کے لیے ہم نے ایک دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خلاصہ تفسیر وہ یہی ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے
کہ دل میں اس گناہ پر ندامت اور شرمساری ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے اور موت کے غرغرہ سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ کے وقت فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، پکا عزم ہو۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کی تلافی کرے، یعنی اگر اللہ کا حق مارا ہے، اللہ کا حق ضائع ہوا ہے، حقوق اللہ میں سے ہیں، مثلا نمازیں چھوڑی ہے، روزے چھوڑے ہیں، فرائض چھوڑے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی قضا بھی کر لے۔ اور اگر حقوق الناس میں سے ہیں، لوگوں کا حق مارا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی کا مال قبضہ کیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو ایسی صورت میں ہر ایک کو اس کا حق واپس کرے، تب توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ توبہ کی 5 شرطیں ہو گئی، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔